جیسے کوئی کسی خاص کے سامنے افسردہ ہو کے بیٹھ جائے، اس کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے کہ یار یہ کیوں آج خاموش بیٹھا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کے بیٹھ جاؤ تاکہ اس کی رحمت میں ہلچل مچ جائے، اور اللہ کی طرف توجہ کرو تاکہ معافی کا بول زبان پر آ جائے۔ جب معافی کا بول زبان پر آ گیا اور زبان نے ہل کے کہہ دیا معاف کر دے، اور اس بول کے اوپر دیکھو بھائی، لاکھوں روپے کی گاڑی ہو اور گاڑی کے ساتھ ٹائر بھی بڑے اچھے ڈلے ہوئے ہوں، جب تک ان میں ہوا نہیں بھری جائے گی وہ کروڑوں روپے کی گاڑی بے قیمتی ہے۔ اور ٹائر بھائی تم نے جیسے مرضی زور لگا دو وہ سرکیں گی نہیں، اس کے اندر جب تک آپ ہوا نہیں ڈالیں گے۔ تو ندامت کے ساتھ اللہ کو منانا ہے، معاف زبان ہلانا ہے، اور اس زبان پر جو ہوا کا پریشر دینا ہے وہ آنکھ کا آنسو ہے۔ بس جب میرے بھائی اس زبان کے بول کو لگ گیا آنکھ کا آنسو پر کے طور پر، یہ پھر فضا میں یوں اڑے گی، جہازوں کو ہاتھوں کے بناووں کے پیچھے چھوڑ دے گی، پھر یہ ایسے اڑے گی یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی، یہ ایسے اڑے گی جبرائیل بھی دیکھتے رہ جائیں گے کیا ہو رہا ہے، یہ جا کے مقناطیس کی طرح اللہ کے عرش کے ساتھ چپک جائے گی۔ جب میرے بھائیوں اب میں نے یہ کپڑے پہن رکھے، کوئی فالتو چیز میرے ساتھ آ کے اتنے بڑی چیز کا، کپڑوں کا، گھڑی کا، موبائلوں کا مجھے وزن برداشت نہیں۔ ایک ٹڈا سا آ کے مچھر سا بیٹھ گیا، میں یوں کر کے کروں گا یوں۔ جب اللہ کے عرش کے ساتھ ہماری دعائیں چمٹ گئیں اور رونا چمٹ گیا تو پھر یہ عرش بھی حرکت کرے گا۔ اس کو پتہ ہے نیچے کیا ہو رہا، بھئی کیا ہو رہا، ایک فریادی آیا ہے اور وہ آ کے دستک دے رہا ہے۔ اس فریادی کا وہ جہاں جہاں سے جس راستے سے ہو کے آیا، اس فریادی کے سارے ہی گواہ ہیں۔ سب سے پہلے گواہ اس کے جسم کے اعضاء، پھر دوسرے گواہ کرامن کاتبین، پھر چل سو چل ہواؤں، فضاؤں، آسمانوں کے فرشتے، یہ سارے گواہی دیں گے اللہ کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو کر دے معاف۔ پھر فرشتوں کا ساتھ، نبیوں کی دعاؤں کا ساتھ، ماں باپ کے پیار کا ساتھ، ہمدردیوں کا ساتھ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ساتھ، جب یہ ساتھ ملے گا تو اس وقت اللہ کا عرش ہلنا نہیں چھوڑے گا جب تک اللہ سے اس بندے کی مغفرت نہ کروا دے گا۔ کریں گے کوشش سارے بھائی؟ اب درود شریف پڑھ لیں سارے، اللہ پرلی طرف سے اوپر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب ایک دفعہ اٹھ جاؤ، ایک دفعہ بیٹھ جاؤ بھائی، بڑی مختصر سی بات، میں تو خود تھکا ہارا ہوا۔ اب بس جہاں جاتا ہوں کوئی یار کا واسطہ، کوئی پیار کا واسطہ، کوئی پیر کا واسطہ، کوئی مجھے 10 منٹ دے دو، 10 منٹ، پھر میں سب کے پاس سے دعائیں لیتا ہوں آتا ہوں۔ پڑھ لیا درود شریف سارے؟ اب دنیا سے ہو جو بے خبر، یہ دل اللہ کو دے دو، اس کا اپنا گھر ہے۔ بندے پورا جسم تیرا، اس جسم کے اندر سینہ، سینے میں دل، یہ میرا، بس تو یہ مجھے دے دے، میں تیرے سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ دال اور لام، دال اور لام کیا بنا؟ دال اور لام کیا بنا؟ دال سے دے دے، لام سے لے لے، ختم۔ دال سے دے دے، لام سے لے لے، بس یہ سودا اللہ سے۔ دال سے دے دے، لام سے لے لے، تو دینے والا بن، ہم بھی تجھے دینے والے بنیں گے۔ لیکن ہے تو نکما سا، ظلومن جہولا عجولا، ہے تو ایسا ہی، لیکن ہماری نظروں میں بڑا قیمتی ہے۔ دنیا کی نظروں میں بے قیمتی، ہماری نظروں میں بڑا قیمتی۔ اب تھوڑا سا اپنے اللہ کے سامنے، سارا دن یاروں دوستوں بہن بھائیوں کے سامنے بیٹھے، اب اللہ سے کچھ اپنی پریشانیوں کو شیئر کر لیں۔ پڑھ لیا درود شریف بھائی سب نے؟ ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو پوری برا کرتے ہیں اتنی کون درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. مطالبہ کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا یہ رحمتوں بھرا پروگرام
جس کا سارا کریڈٹ بزرگوار شخصیت محترم عبدالرشید صاحب وڑائچ اور ان کی پوری جماعت کو جاتا ہے۔ جامع مسجد حاضہ کے امام و خطیب و انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ، دوست یار قرب و جوار سے جنہوں نے اس پروگرام کے ترتیب دینے میں ہر طرح سے اس پروگرام کا خیال کیا اور لحاظ کیا۔ قاسم ظہیر وڑائچ صاحب، سونا وڑائچ، حافظ ارشاد اللہ صاحب، عثمان گوگا بھائی، شہزاد شریف صاحب، عثمان علی، سفیان اشرف وڑائچ صاحب، لقمان اکبر وڑائچ، حماد الحسن اور تمام جن کے نام نہ لے سکا تمام حضرات، اللہ جل شانہ نے دنیا آخرت کی کامیابی پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی۔ اب ان طریقوں کو کوئی بھی پورا کر لے، قادری پورے کر لیں، نقشبندی سلسلے کا کر لے، چشتی اویسی سہروردی نظامی کر لیں، دیوبندی کر لیں، دیوبندیوں میں حیات والے بھی کر لیں، ممات والے بھی کر لیں، اہل حدیث بھی کر لیں، بریل بھی کر لیں، اللہ کو القاب پسند نہیں، نبی کا طریقہ پسند ہے۔ عقیدہ وہ والا رکھیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ اکرام کا، اور وہ عقیدہ جس کی نسبت، جس کا تعلق جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اب اس کو تلاش کرو، اگر تمہیں بخاری میں ملے تب بھی، ترمذی میں ملے تب بھی، مشکات میں ملے تب بھی، کتابوں میں ملے تب بھی، تاریخ میں ملے تب بھی، لیکن اس طریقے کو قرآن کے آئینے میں جانچ لینا۔ تمہارا مزاج اور جی ایکسپٹ نہ کرے، اللہ کا قرآن کرے تب کرنا، ورنہ ریجیکٹ کر دینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، ساری محبوب کے جیسے تسبیح میں دانے پرو دیے جاتے ہیں، دھاگے میں دانے پرو کے تسبیح بنائی جاتی ہے، محبوب کے طور طریقوں کو قرآن کی آیتوں میں اللہ نے پرو دیا۔ جو حضور کی زندگی کا انکار کرے گا وہ قرآن کا، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ اللہ کا انکار کرے گا، جو تابع دار ہوگا مصطفیٰ کی زندگی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ سفر طے کیا، تلوار نکالی ہاتھ میں نیام سے اور یوں کر کے زمین پہ پھینک دی، تھوڑا سا آگے گئے، اپنی سواری کو موڑا اور پھر سواری سے اترے، تلوار اٹھائی، اس کو نیام میں ڈال لی، پھر مسکرائے، ہنسے۔ صحابہ اکرام کو تعجب لاحق ہوا، یہ کیا کیا؟ عقل مند آدمی ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ بھی ہے، عقل مند ذہین آدمی ہے، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں اس وقت خلافت کے منصب پر آئے تھے نہیں آئے تھے، لیکن صحابہ کرام کوئی بے عقل ہو سکتے ہیں بھائی؟ جنہوں نے اپنی آنکھ سے حضور کو پہچان لیا انہیں عقل مند کہنا کہ میرے عزیزوں بہتر ہے؟ کوئی بے عقلا ان کو کہے گا، کوئی بے دین کہے گا، کوئی بے ایمان کہے گا؟ جو بے ایمان کہے گا وہ اپنی بے ایمانی والی نگاہ سے دیکھ رہا۔ صحابہ کرام پریشان، چلو جی چلو، پریشان ہو گئے صحابہ کرام۔ ایک صحابی جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آگے بڑھا اور کہنے لگا، علی جب تک بتاؤ گے نہیں جانے نہیں دوں گا۔ ہاتھ بھی مضبوط، طاقت بھی تیرے ہاتھوں کے اندر ہے اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی، یوں نہیں کہ نیندہ ہے، نیند کے اندر ہے۔ کیوں پھینکی تلوار اور کیوں اٹھائی تلوار اور کیوں دیکھ تلوار کو نیام میں رکھ کے مسکرانے لگا؟ حالانکہ غلام قمبر بھی ساتھ موجود ہے، چھوٹے عمر کے صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، قداور بھی موجود ہیں، تیرے غلام بھی موجود ہیں، تیرے چاہنے والے اہل بیت کے خدمتگار بھی موجود ہیں۔ نہ کوئی تعویل پیش کی، نہ مسئلہ بیان کیا، نہ اپنے عشق کا کوئی سوال اٹھایا، بلکہ مدینے کی طرف اپنی سواری کو موڑا، مدینے کے رخ کی طرف سواری کو موڑ کے زاروں قطار رونے لگ گئے، ایک ایک کا نام لینے لگے کہ یہ تمہیں جگہ یاد نہیں ہے، وقت یاد نہیں۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم اکٹھے تھے،
کیا تجھے یاد نہیں ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے تلوار گری تھی کا گری تھی؟ ہم بھی حضور کے ساتھ تھے، ہمیں کسی سے نہیں کہا تلوار اٹھا کے پکڑاؤ، سواری کو آگے لے گئے، پھر پیچھے لے آئے، پھر خود سواری سے اتر کے تلوار اٹھا کے سواری پر بیٹھ گئے، پھر اسے نیام میں ڈال کے مسکرانا شروع کر دیا۔ علی چلیے ادا تو ساری سمجھ آ گئی، تو مسکرایا کیوں؟ علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، کہنے لگے تم سارے گواہ ہو، کس کی جرت تھی حضور سے پوچھے کہ کیوں مسکرائے؟ میں تو اس لیے مسکرانے لگ گیا، اللہ کا نبی بھی اس جگہ مسکرانے لگ گیا تھا۔ بس پھر ہر ادا پہ قربان ہونا ہے، نبی کا طریقہ سند کے ساتھ مل جائے کر لو۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے فلودہ برتن میں لایا گیا، میوہ جات موجود تھے، طرح طرح کے لوازمات موجود تھے، آگے لا کے رکھ دیے گئے۔ علی کھاؤ، بڑے پاپڑ بیل کے، بڑے جتن سے، بڑی محنت کے ساتھ بنایا، کبھی انگلی سے اوپر گر رہے، کبھی نیچے کر رہے، کبھی میووں کو ہاتھ میں پکڑ رہے، اور آنکھوں سے آنسو نکل کے داڑھی مبارک پر آ گئے۔ کہنے لگے او لوگو، علی نہیں کھائے گا، کسی اور کو کھلا دو۔ علی کیوں نہیں کھاتا؟ کہ رب کعبہ کی قسم حضور کے ساتھ عرصہ گزرا، میں نے دسترخوان پہ ایسے میووں والا کھانا نہیں دیکھا، میں تو وہ طرز اپناؤں گا جو کملی والا میری جھولی کے اندر ڈال کے گیا ہے۔ اب بتاؤ، حلال چیز کو کھانی منع تھی؟ نبی نے نہیں کیا، میں نہیں کرتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تربوز آیا، مصر سے ایک آدمی تربوز لے کے آیا، آپ نے فرمایا تمام محدثین کو بلا لو، تمام علماء کو بلا لو، کیفا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کملی والے نے توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے کھایا تھا؟ کہنے لگے اس بارے میں تو علم نہیں۔ فرمایا اٹھاؤ، امیروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اگر توڑ کے کھاؤں تو کیا پتا حضور نے کاٹ کے کھایا ہو، اگر کاٹ کے کھاؤں کیا پتا توڑ کے کھایا ہو، میں وہ چیز نہیں کھاتا جس کے اندر نبی کی سنت کو نقصان پہنچ جائے۔ یہاں تو کہتے لال مال ہے، ہاذا من فضل ربی، کھاؤ جی کھاؤ، کوئی گل نہیں، حلال مال ہے، کھاؤ موجے کرو۔ جس وقت جو حکم مل گیا اور اس حکم کے کرنے کا، عمل کے کرنے کا حکم دے دیا، بس کر گزرو، نفع نقصان نہیں دیکھنا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا تو میں نہیں کھاتا۔ حج کیا چیز ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کی اداؤں پہ عمر مٹنے کا نام حج ہے۔ سنت کیا چیز ہے؟ علماء اکرام تفصیل سے بتائیں گے یا بتاتے ہوں گے، لیکن میں تو یہ سے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام سنت ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آستینوں والا کرتا پہن کے آئے، ہاتھ چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں اپنے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، فرمایا جا چھری لے کے آ۔ اللہ اکبر، بیٹا لایا، بیٹو کی آستین کاٹ دی۔ ساتھ والے بیٹھے کہنے لگے عمر کینچی سے کٹوا لیتا، گھر کے اندر بھیج دیتا یا کسی درزی کو دے دیتا، طریقے سے تیری آستین کو کاٹ دیتے، آستین بناتے۔ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے کہ کملی والے کو میں نے ایسے ہی کرتا دیکھا تھا۔ ہر گلی میں چلے جاؤ، ہر بازار میں چلے جاؤ، لوگو یقین جانو بلڈنگیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ ایک مکان بنا تھا مدینہ طیبہ میں، ایک مکان پکا بنا تھا، پکا مکان بنا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی اٹھاؤ فیوز الحرمین، ایک پکا مکان بنا تھا مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں آئے اور دائیں سے بائیں چکر لگانے لگے، کبھی رحمت دو عالم کے روزے مبارک پہ جا کے ہونکے بھر بھر کے روتے ہیں، کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے، الہی کیا ہو گیا، الہی کیا ہو گیا۔ جرت نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھ لے عمر کیا بات ہے، کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا، دشمن سر پہ آ گیا، کسی نے حملے کی دھمکی دے دی، لیکن کوئی نہ پوچھ سکا، خود ہی اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا او لوگو، آج مدینے میں پہلا پکا مکان بن گیا، لگتا امت میں فرعون پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ قرون اولا
ابھی عثمان غنی کی خلافت باقی، حضرت علی نے آنا، حضرت حسن نے آنا، امیر معاویہ نے 19 سال خلافت کرنی۔ جب پکے مکان بنانے والوں کو دیکھ کے عمر کہہ رہے لگتا فرعون پیدا ہو گئے، آج اپنے اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، او لوگو جل جل شانو نے تمہیں عطا فرمایا، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، نہ کھانے سے منع کیا، نہ پہننے سے منع کیا، نہ رہنے سے منع کیا، اس مکان میں رہنے سے منع کیا۔ بھائی کرائے کے مکان میں رل رہا ہے اور بھائی کو دیکھ کے تجھے ترس نہیں آتا، تجھے بھی پکے مکان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پلازے پہ پلازے بنا رہا ہے اور کہتا کرونا وائرس 6 سال باقی رہ جائے، مجھے کرایہ اتنا آتا ہے کہ میرے گھر کا گزارا پورا ہو جائے گا۔ اس پلازے اس دکان سے منع کیا کہ تو پلازے بنا کے بیٹھا، بھائی کو بازار میں ریڑی لگانے کی جگہ نہیں مل رہی، رب کعبہ کی قسم ہے گن گل سے تیری ماں تھی، گل گل کے قیامت کے دن تیری مارکیٹ کے بارے میں تیرے سے سوال کیا جائے گا۔ ان کپڑوں سے منع کیا۔ اللہ غنی کہ جو کپڑے پہن رہے، الماریاں بھری پڑی ہیں، روزانہ نیا جوڑا لے کے آ رہا ہے کہ مجھے تو ہر ہفتے جمعے کے دن، اتوار کے دن، مجھے تو لوگوں میں، مہمانوں میں، دوستوں میں جاتے ہوئے نیا جوڑا پہننے کی عادت ہے۔ اس جوڑا پہننے سے منع کیا کہ بھائی کو، غریب کو عید کے دن بھی جوڑا بنانے کی توفیق نہ ملی، فرمایا ایسے جوڑے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی ان سے بڑی تو ایمان والی کوئی نہیں، ان سے بڑی تو حضور سے محبت کرنے والی کوئی نہیں، اور اللہ کا نبی ان سے زیادہ کسی اور بیوی سے پیار نہیں کرتا، سب سے زیادہ اما عائشہ کی طرف دل مائل ہے۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا اے عائشہ کیا تو چاہتی ہے جنت میں تم میں اکٹھے رہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ہنسنے لگ گئی کہ کملی والے اور کس کے ساتھ رہو گے؟ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک بات بتاؤ موت تک عمل کریو اے عائشہ، اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے۔ یہاں تو سنا کرتے تھے مہندی برات ولیمے کے کپڑے علیحدہ، یہاں تو میرا عزیزو جنازے کے کپڑے علیحدہ، قرآن خوانی کے کپڑے علیحدہ، چہلم کے کپڑے علیحدہ بن رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے دوپٹے کے ساتھ گرہ کے طور پہ باندھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امہات المومنین کے گھر کا خرچہ 1000 روپیہ بنا ہوا تھا، 1000 درہم ہر مہینے آیا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سخاوت بڑی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی ہے، اس لیے آپ نے پورے کے پورے 12000 12 مہینے کے اکٹھے بیچ دیے۔ خادمہ دروازے پہ سے گٹھڑی اٹھا کے لائی، ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ تیرے بیٹے عمر نے پورے 12 مہینے کا خرچہ بھیج دیا۔ لوگوں اما نے گٹھڑی نہ کھلوائی، درم و دینار کو اپنی جھولی میں نہ ڈالا، اپنے تکیے کے نیچے نہ رکھا، اپنے بستر کے اندر نہ رکھا، کئی گڑھا کھود کے نہ دفنایا، بلکہ جلدی سے خادمہ سے فرمایا وہ چادر اٹھا کے لا، چادر اٹھا کے لائی، فرمایا جلدی کر اس گٹھڑی اور میرے درمیان پردہ ڈال دے، بار بار پیسوں کی گٹھڑی دیکھ کو مجھے، بار بار پیسوں کی گٹھڑی دیکھ کہ ماں عائشہ کو حیا آ رہا ہے۔ خادمہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا ماں ایسے ہیں حلال کے، عمر نے بھیجے تیرے لیے، تیرا خرچہ ہے، کوئی زیادتی نہیں۔ خادمہ نے دیکھا آواز ہی کوئی نہیں۔ جب خادمہ نے اما عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا، رو رو کے آنسوں سے سارا چہرہ بھرا پڑا تھا۔ خادمہ اما کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی، کہا مائی صاحبہ کوئی ایسی بات ہو جو دل پہ ناگوار گزری ہو؟ کہ عائشہ اما فرمانے لگی کوئی ایسی بات نہیں، تو نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن 12000 درہم اکٹھے دیکھ کر مجھے روزے والا یاد آنے لگ گیا، مجھے کملی والا یاد آنے لگ گیا۔ خادمہ کہنے لگی اما جان بتاؤ تو صحیح، کہ تجھے کیا پتا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک رات ایسی آئی، اگر اس رات مجھے یاد آ جاتی ہے تو میرے چہرے سے ہنسی اڑ جایا کرتی ہے۔ خادمہ کہنے لگی اما جان کون سی رات ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی ایک دن عشاء کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لائے، مجھے پتا تھا
آتے ہی پوچھیں گے، آتے ہی دیکھیں گے، زبردستی تو نہیں کریں گے، آتے ہی دیکھیں گے کھانا پکا کہ نہیں۔ فرمایا میں مارے حیا کے کہ ان کا سامنا نہ کر سکوں، ان کے آنے سے پہلے چادر اپنے اوپر اوڑھ کے لیٹ گئی۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور میری طرف دیکھا، پیٹ کے ساتھ چادر چپکی پڑی تھی، سانس لے رہی تھی اور ناک کی نتھیں پھولی ہوئی تھی، ناک سے سانس نکل رہی تھی۔ رحمت والے نبی نے مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا اور آپ کو پتہ لگ گیا سو نہیں رہی ہے، ایسے ہی کر رہی ہے۔ فرمایا نہ پیر کا ٹھڈا مارا، نہ چادر اٹھا کر مجھے جگایا، نہ یوں کہا جا باپ کے گھر سے روٹی لے کے آ، مجھے بھوک لگی۔ فرمایا مجھے پتا تھا 4-5 دن ہو گئے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ بستر پر آ کے لیٹ گئے، دائیں کروٹ بدلی، بائیں کے ساتھ اپنے پیٹ کو چپکایا اور زور زور سے دبانے لگ گئے، پھر سیدھے لیٹ گئے، پھر بائیں کروٹ لیٹے، پھر بائیں چرپائی کی بائیں کو پھر اپنے پیٹ کے ساتھ چپکایا، پھر زار و قطار رونے لگ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کے دبانے لگ گئے۔ کہ بس پھر میرے سے رہا نہ گیا، میں نے چادر پرے پھینکی، میں دوڑی آئی آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ماں باپ آپ پر قربان ہو، جس دل سے ڈولی میں بیٹھ کے تیرے گھر میں آئی، پہلی مرتبہ آج آپ کی یہ بے چینی دیکھی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے، روتے فرما رہے تھے عائشہ کیا کروں آج مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی ہے، عائشہ مجھے آج بھوک بڑی لگ رہی ہے۔ کن امتیوں کے لیے رحمت بن کے آیا جو آدھا کلو دودھ رات کو پی کے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈائبٹیز کی وجہ سے، کوئی شوگر کی وجہ سے، میرے عزیزوں کوئی بوتل پاس رکھے گا، کوئی مٹھائی پاس رکھے گا، کوئی سیب پاس رکھے گا۔ او مسلمان، خدا کی قسم تجھے 12 ربیع الاول کا میلاد یاد آتا ہے، 23 سالہ محمد کی زندگی کیوں یاد نہیں آتی ہے؟ فرمایا خادمہ تجھے کیا بتاؤں، رب کعبہ کی قسم ہے، صبح ایسے ہی گزر گئی حضور کے تسلی دینے کے لیے، نبی کے منہ میں ڈالنے کے لیے، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی کوئی نہیں تھا۔ رو رو کے ہچکی بند گئی، حالوں بے حال ہو گئی۔ پھر اپنی خادمہ سے فرمایا جلدی کر، دروازے پر یہ سامان لے جا اور جا کے اعلان کر دے عمر نے 12 مہینے کا خرچہ بھیجا، اماں نے 1 درہم بھی اپنے گھر نہیں رکھا۔ مدینے والو اللہ اکبر، تم نبی کے پڑوسی ہو، تم نبی کے ہمسائے ہو۔ اماں عائشہ عصر کی نماز کے بعد پورے 12,000 درہم اللہ کے نام پہ دے گی۔ خادمہ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، مغرب کی نماز سے پہلے 12 کے 12,000 دے دیے۔ افطاری کا وقت آیا، کہنے لگی اماں لینے دینے میں افطاری بنانا بھول گئی۔ آپ نے فرمایا بنا لے۔ اماں کچھ پیسے دے بازار سے لے کے آؤ، کہ پہلے بتاتی رب کعبہ کی قسم میرے گھر کے اندر 1 درہم بھی موجود کوئی نہیں۔ اور سخاوت دینے کا میرے یارو، یا نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، یا تیر چلے لگانے کا طریقہ بتلایا، جہاں میرے عزیز اللہ کے راستے میں نکلنے کا طریقہ بتلایا، جہاں میدان میں جہاد کرنے کا، تلوار چلانے کا طریقہ بتلایا، میرے عزیزوں جہاں ہنسنے رونے کا طریقہ بتلایا، میرے بھائیوں ساتھ کے ساتھ آپ نے سخاوت کا، کسی کے ساتھ ہمدردی کے معاملے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، بھتیجا آیا، جی کیا بات ہے؟ اماں جان کہنے لگی مدینے کی فلانی گلی میں غریب رہتا ہے، اماں میں کیا کروں؟ فرمائے سامان کی گٹھڑی اٹھا، جا اس غریب کے دروازے پہ دے کے آ، 3 باتوں کا خیال کرنا، پہلے اپنا نام نہ بتانا کہ کہاں سے لے کے آیا، دوسرا اس کے ہاتھ پہ نہ رکھنا، تیسرا اس سے دعا نہ کروا کے آنا۔ اللہ اکبر۔ خادم عروہ کہنے لگے جی اماں جان ٹھیک ہے، گٹھڑی اٹھائی سامان کی، پتہ نہیں اس میں راشن تھا یا کپڑا تھا، کہنے لگے میں جا کے اس فقیر کے دروازے پہ، اس مجبور کے دروازے پہ گیا اور میں نے سلام کیا، گٹھڑی اس کے سرانے رکھی، میں چپ چاپ واپس آ گیا، لیکن میرے دل کے اندر تشنکی باقی رہی ہے، بھیا کام میرا خراب ہو رہا ہے بھائی، یکسوئی رکھو بھائی، یہ بچوں کو آپ خاموش کریں، دس از لاسٹ وارننگ بس، ورنہ پھر یہ گیٹ ہو کر میں ادھر سے نکل جاؤں گا بس، میں اللہ سے مانگ کے بات کر رہا ہوں یار، کوئی میں تمہیں موت کے خون میں تھوڑی گھما رہا ہوں، کوئی ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، کتنی بے چینی کر رہے ہو آپ لوگ، آپ اس آنکھوں میں رونا نہیں دیکھتے؟
یہ کہ میں پیسوں کے لیے ہوا ہوں، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، ڈر رہا ہوں اللہ عجب نہ آ جائے، نمود و نمائش نہ آ جائے اللہ۔ خدا کی قسم میرے گھر والوں نے آج میچنگ کپڑے پہنائے، میں کو کتنی دفعہ استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، اور آج پہلی مرتبہ میں نے اس طرح کے پہننے میں پہنتا نہیں، میں نے مزاج ہی نہیں ایسا، اور ہم نے بدلے یہاں دنیا سے تھوڑی لینے، میں نے عبدالرشید سے تقریر کا بدلہ میں تو اللہ کے سے مانگنے کے لیے آیا، اور آپ کو ہی بتانے آیا ان کے دینے سے کچھ نہیں بنتا، اس کے دینے سے سب کچھ بنتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ رکھو، پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی ملے یا نہ ملے۔ پڑھو درود شریف ایک دوسرے کو دیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صحابہ سیدنا مولانا محمد وعلی۔ تین باتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہاتھ میں نہیں دینا، پھر آپ نے تعارف نہیں کروانا، اور واپس آپ نے آنا کوئی نہیں، واپس آپ نے دعا کے لیے کوئی نہیں کہنا۔ تشنگی باقی رہ کے دل کے آگے کہ اماں جان اس سے تو کچھ نہیں کہا، جب تک تو نہیں بتائے گی میں دروازے سے اٹھنے کا نہیں۔ اللہ اکبر فرمانے لگی، پہلے میں نے اس کی ضرورت کو اللہ کے خزانوں سے پورا کروایا، میں نے اس کو جا کے اپنا تعارف اس لیے نہیں کروایا، بیٹے آج نہیں کل، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے، کبھی امیروں کو غریب کر دیتے ہیں، کبھی غریبوں کو امیر کر دیتے ہیں، کبھی بیماروں کو صحت مند کر دیا، کبھی صحت مند کو بیماری دے دی، کبھی کرائے کے مکان والوں کو اپنی کوٹھیاں دے دی، کئی کوٹھیوں والوں کو درختوں کا سایہ نہ دیا۔ یہ ہماری مرضی، ہماری تقسیم ہے، کبھی اللہ کی تقسیم پہ ناشکری نہ کرنی چاہیے۔ چار بھائی ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں پلے، دنیا کے اندر ماں کی گود میں کھیلے، ایک آنگن میں کھیلے، وہ وقت یاد کرو، ایک روٹی میں سے چار چار ٹکڑے ماں نے کر کے دیے، ایک بیرسٹر بن گیا، ایک وکیل بن گیا، ایک نے اسکول کا منہ دیکھا ہی کوئی نہیں، ایک کے پاس ریڑھی لگانے کے پیسے کوئی نہیں، ایک کے پاس خرچ کرنے کا رستہ کوئی نہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ اکبر۔ کبھی ماتھے پہ بلن لے کے آنا، کبھی ایک دوسرے کو ہائے نہ کہہ دینا کہ واہ جی واہ اللہ تیرا شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرے گا بڑھاتا رہوں گا، اگر دیکھ کے حرص کروں گا جو تیرے پاس ہے چھیننے میں دیر نہیں کروں گا۔ خادم کہنے لگا اماں جان مجھے بتاؤ، فرمایا آج غریب ہے کل امیر ہو جاتا، اللہ اکبر، آج نہیں کل نہ کہیں کل پرسوں اس کا میرا سامنا ہو جاتا، مجھے دیکھ کے نظریں نہ جھکاتا کہ اس گھر سے میرے لیے خیرات آیا کرتی تھی۔ مسلمان کا تشخص اور وقار برقرار رکھنا چاہیے، چھوڑ دینا یہ الٹے دھندے۔ رمضان المبارک میں ڈیرے پہ بلا بلا کے دینے 500 ہیں، 25 میں نے دے دیے، اور کم کیوں نہیں کردا؟ اچھا پرویز الہی کو کہہ کے میں تیری نوکری لوا دوں گا، اے کوئی عزت علی روٹی ہے، اور تو زکوٰۃ دے رہا جس کے نام پہ دے رہا دے۔ اللہ اکبر، تجھے گناہوں کے کرتوتوں میں ڈوبا دے کر اس نے تو کبھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں چھوڑتا، یہ کیوں نہیں چھوڑتا۔ قربان جاؤں مالک تیری قدرت کے، گناہوں میں ساری رات گزر کیتی ہے، پھر بھی سکون سے اٹھاتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی نوالا روٹی کا منہ میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے میں نے اس سے تعارف نہیں کروایا کہ تاکہ بعد کے اندر معاملہ نہ ہو جائے۔ دوسری بات میں نے اس کے ہاتھ کے اندر چیز نہیں پکڑوائی، بیٹے اگر ہاتھ کے اندر پکڑتا اس کا لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا، تیرا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا۔ اس کے بے شک گھر کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، وہ نیچے والے ہاتھ کی وجہ سے رونے نہ لگتا، اگر اس کی آنکھ کا آنسو عرش کو جا کے ٹکرا جاتا اللہ مجھے بھی خیرات دینے سے محروم کر دیتا۔ تیسرا بیٹے میں نے یوں نہیں کہا دعا کرنا، یا تو کوئی 500 روپے کا نوٹ دعا کرے اجے، مسجد کے اندر پانی کے لوٹے رکھے دعا کرے اجے، پانی کا کولر لگوایا دعا کرے اجے، پنکھا لگوایا دعا کرے اجے۔ سنو اماں عائشہ کی بات، آج کے بعد کوئی کرے تو ٹھیک ہے، دعا کرواؤ، مسنون عمل ہے بھئی، میرے لیے خیر خائی کی ہدایت کی دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اماں جان نے فرمایا بیٹا اگر میں نے اسے اللہ کے نام پہ دیا، اس نے مجھے بدلے میں دعا دے دی تو حساب برابر ہو گیا، میں نے اس سے دعا بھی نہیں لینی، کیونکہ بدلہ میں نے دعا سے نہیں لینا، بدلہ میں نے خدا سے لینا۔ میں تو آپ حضرات سے عرض کروں گا، جمعۃ المبارک کے دن آپ اپنی مسجدوں میں جمعے کے لیے آتے ہو، مسجد کے اندر جھولی والے صندوقڑی لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، بے شک آپ 10 روپے دو، اور کسی کے پاس 10 روپے دینے کی توفیق نہیں، اس جھولی کے اندر گلے کے اندر یہ مٹھی کل کے کھول دیا کرو،
تاکہ فرشتوں کو پتہ لگ جائے یہ دینے والا ہے، اسے پتہ دیا ہے نہیں دیا۔ خدا پاک کی قسم وہ بہت پردے ڈالنے والا ہے۔ محبوب نے عرض کر دی اللہ امت کا حساب مجھے دے دینا تاکہ قیامت کے دن اللہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت شرمندہ نہ ہو۔ فرمایا محبوبہ کیا تجھے ہی تیری امتیوں سے پیار ہے، مجھے اپنے بندوں سے پیار کیوں نہیں؟ میرا بندہ میرا نبی جب قیامت کے دن تیری امت کا حساب لوں گا تو تیرے درمیان بھی پردہ ڈال دوں گا، فرشتوں کے درمیان بھی ڈال دوں گا، بندوں کے درمیان بھی ڈال دوں گا۔ میرا بندہ جانے میں جانوں، میں ان کے منہ کو سونگوں گا۔ اگر ایک مرتبہ میرا نام لیا ہوگا، تیرے پہ درود پڑا ہوگا، میں سارے بیڑے پار کرا دوں گا۔ حدیث میں آیا علماء اکرام نے فرمایا وہ لوگوں اپنے وجود کو نمازوں کی خوشبو لگا لو، اپنے وجود کو اپنی پیشانی کو نماز کے سجدے کی خوشبو لگا لو، اپنے کپڑوں کو درود شریف کی خوشبو لگا لو، ان ہاتھوں کو صدقے خیرات کی خوشبو لگا لو، ان پیروں کو نماز کے لیے مسجد میں چل کے آنے کی خوشبو لگا لو۔ او لوگو اللہ اکبر، اس چہرے پہ داڑھی کی خوشبو لگا لو، سر پہ ٹوپی کی خوشبو لگا لو۔ علماء اکرام نے فرمایا جب ملک الموت آتا ہے تو کپڑے نہیں دیکھتا، نہ مال نہیں دیکھتا، نیکیاں نہیں دیکھتا، گناہ نہیں دیکھتا، میت کے جوڑوں کو سونگنے لگتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہ میں سونگ رہا ہوں اس کے جسم سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ آج سے 3 دن پہلے میرے چاند میں ملتان کے اندر رات میں جمعے پتہ نہیں ہفتے کو پورا ہفتہ سندھ کے اندر لگا کے آیا، واپسی پہ زور کی نماز کے بعد ڈہر کی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد ملتان تھا۔ اس سے کوئی 10 گنا مجمع زیادہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ یہاں جتنے آئے مقدروں والے ہو، جتنے گھر میں بیٹھے اللہ انہیں بھی آنے کی نمازوں میں توفیق عطا فرماوے۔ یہ امت کو تو اللہ نے حرص والا نہیں بنا کے بھیجا، احساس کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ عبدالرشید صاحب میں مسجد کے مین گیٹ سے اندر آیا، وہ مولوی صاحب استقبال میں نعرے لگوا رہے تھے عبداللہ صدیقی زندہ باد، عبداللہ صدیقی۔ میں آ کے کرسی پہ بیٹھا، کچھ چل کے آیا لوگوں کی دھکم پیل میں، مجھے تھوڑی سانس چڑھی، میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، پانی ٹھنڈا تھا۔ اتنے میں مولوی صاحب اٹھے، میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہنے لگے میرا نام محمد عثمان ہے، میں 70 سال سے یہاں کا خطیب ہوں۔ بس یہ کہا، میرے اوپر ہی گر گئے۔ میں نے پیچھے کیا، خواہ کی آواز آئی، میں نے سینے پہ ہاتھ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابھی تک سلسلاہٹ میرے ہاتھ سے نہیں جا رہی، 3 دن ہو گئے۔ اندازہ لگا کیا نسبت لے کے آیا گیا، مسجد کی نسبت، عشاء کی نماز کی نسبت، برتے اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہوگا اور اللہ نے فرمایا ہوگا کیا اللہ اکبر پڑھ کے کہہ کے کیا تھا کہ یا اللہ میں نے کہا تھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ وہ جواب دیتا کہ صدقتا میرا بندہ، تو نے سچ کہا، سچ کہا۔ پھر تو نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تو نے سچ کہا۔ پھر کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، تو نے سچ کہا۔ مالک یوم الدین، تو نے سچ کہا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سچ کر کے آیا ہے۔ میرے بندے جلدی بول۔ اور تو نے کیا کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اور جلدی بول کیا کہا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے اس راستے پہ چلانا جس پہ تیرا انعام ہوا۔ فرشتوں گواہ ہو، میں نے اس راستے پہ اس کا نام لکھ دیا، نبیوں کے قدم دے دوں گا، صدیقین کا ساتھ دے دوں گا، شہیدوں کے گھر میں گھر دے دوں گا، صالحین کا پڑوس عطا فرماؤں گا۔ اور بندے بتا کیا کہا تھا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نہ یہودیوں میں کھڑا کریو نہ عیسائیوں میں کھڑا کریو۔ اللہ فرمائیں گے بندے نسبت بڑی اونچی لے کے آیا، میرے گھر کی لے کے آیا، وضو کی حالت میں لے کے آیا، آج کے دل کی پوری 5 نمازیں پڑھ کے آیا۔ کتنی مرتبہ سبحان اللہ کا ہوگا، کتنی مرتبہ نعرہ تکبیر کا ہوگا، کتنی مرتبہ تاج و تخت میں نبوت کا ہوگا، کتنی مرتبہ کا ہوگا اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں جس طرح ہیرے کو خاص کپڑے میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ اکبر جنت کی چادر میں لپیٹ کے عرش کے نیچے قندیل کے اندر رکھ دو، اللہ اکبر، اور اس کو کہہ دو ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دولت سوتی ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اٹھانا تو دور کی بات، تیرے پاس گرم ہوا کا جھونکا بھی نہیں آئے گا۔
ایک زندگی کا یادگار واقعہ 2013 کا 25ویں رات 24واں روزہ پاکستان ٹول جامع مسجد، رات کو 1:30 بجے مولانا ختم قرآن پاک پہ بیان ہو رہا تھا. ایک بائیں طرف سے آدمی اٹھتا آیا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اتنے سفید بال داڑھی کے، پتلا سا، ٹانگ سے چلا نہیں جا رہا تھا، لاٹھی ہاتھ میں پکڑی. السلام علیکم دوران تقریر، زندگی کا پہلا موقع، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا جی، میں سمجھا کوئی غلط بات کہہ دی کی تو کوئی نہیں، لیکن عوام کا پتہ نہیں لگتا. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ جلدی کرو، سلام کرو، میرے پاس وقت کم ہے. اللہ اکبر. میں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مصافحہ کیا، سلام کا جواب دیا. کہنے لگا مولانا وعدہ کرو، وقت کم ہے، جس طرح یہاں بیان سنا رہے ہو جنت میں بھی ایسے سناؤ گے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے ہنسنے لگ گیا کہ مولوی صاحب جلدی کرو جلدی. میں نے کہا جی انشاءاللہ جنت میں بھی تجھے وہ سناؤں گا. کب وعدہ؟ میں نے کہا وعدہ. یقین جانو 2 بجے دعا ہوئی، سحری کا التظام ہوا، 3:33 پہ تقریباً اذان، اور 3:45 پتہ نہیں 4 بجے نماز تھی. نماز کے بعد ہوا ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جو آپ سے ہاتھ ملا رہا تھا پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں دنیا سے رخصت ہو گیا. کیسی لوگ بہت مر رہے. اسی لیے میرے چاند میں آپ سے عرض کروں گا، میرے بزرگوں میں آپ سے عرض کروں گا، جتنا بازار کے اندر ضرورت کے درجے میں کام کرو، فوراً اللہ کے گھر کے اندر دوڑ آؤ. خدا کی قسم اسرائیل جو ہے سائے کی طرح پیچھے ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت دبوچ لے گا. پچھلے سے پچھلے ہفتے میں رینالا خردوکاڑے کے پاس گیا، موبائل کی فیس بک پہ بھی تصویر ہوگی، چرپائی چھوٹی تھی، مرنے والے کا قد بڑا تھا. 10 بجے برات روانہ ہونی تھی. اللہ اکبر. بہنوں نے میک اپ کیا ہوگا، شادی کے لال جوڑے پہنے ہوں گے، دلہن کے بھی لال جوڑا آ گیا ہوگا، دیگوں میں سالن چاول ڈل کے کڑچا چل رہا ہوگا، چمچ چل رہا ہوگا. پھولوں والی گاڑی بھی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی، جس نے پھولوں والی گاڑی میں بیٹھنا تھا اب جنازے والی چرپائی لے آؤ. اللہ اکبر. بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہا تھا، ٹرک نے ٹکر ماری، وہیں گر کے جاں بحق ہو گیا. میرے عزیزو خدا کی قسم، جب اس کے کپڑوں کو دیکھ کر دولہے والے ماں باپ کا حال ہوا ہوگا، اس کی تو چھوڑو، جو عورت لال جوڑا پہنے بغیر بیوہ ہو گئی ہوگی، بتاؤ کیسی قیامت گھر پہ آئی ہوگی. او میرے بھائی، جب اسرائیل علیہ السلام کو ایسی حالت میں ترس نہیں آیا تو تجھ مجھے حقہ پیتے دیکھ کے کیسے ترس آئے گا؟ تاش کھیلتے دیکھ کے کیسے ترس آئے گا؟ ٹی وی کے آگے بیٹھا دیکھ کے کیسے ترس آئے گا؟ موبائلوں کی فیس بک کے سامنے کیسے ترس آئے گا؟ جب اسرائیل کو اس حالت میں ترس نہیں آیا تو خدا کی قسم تیرے میرے پہ ترس نہیں آئے گا. اور میرے بھائیوں، مسجدوں میں وقت گزارو، اللہ کے واسطے مسجدوں میں وقت گزارو. اس وقت پناہ گاہ مسجد ہے، ہر طرف شر ہے، ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف طوفان بدتمیزی ہے. اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. خدا پاک کی قسم اس سے بڑی حفاظت کی جگہ دنیا میں کوئی نہیں ملے گی. زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ 2 چیزوں سے، ایک قرآن کی تلاوت سے، ایک نماز کے سجدوں سے. میرے ویرا، تم نے بے شک 2000 جلسے میں دیا یا 1000 دیا، پتہ نہیں تم نے نعت خواہ کی خدمت کی یا نہیں، میری کری یا نہیں کرو گے، مجھے کچھ سے واسطہ نہیں. لیکن میرے پیارو، خدا کے واسطے اگر ابھی دیکھو میں نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں ایک پروگرام سے میرے دوست کے یہاں سے آیا، اب میں یہاں کے بیٹھ گیا، کہیں دوستی رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے، جھوٹ کے اپنے اندر عادت کوئی نہیں. اللہ کا فضل، جو ٹائم دیا اس سے 15-20 منٹ لیٹ ہوا، وہ بھی رستے کی نہ پتہ ہونے کی وجہ سے. لیکن عزیزو ایک بات کر کے جاؤں گا، چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا. جاؤ کھانا کھا کے جاؤ، بے فکر ہو کے جاؤ، ٹھنڈے پانی کی پرواہ کیے بغیر وضو کر کے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لینا. اگر پوری 17 رکعات پڑھو گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. فقیر کی اس بات پہ عمل کر کے سو، خدا کی قسم ساری رات خدا کی رحمتیں کروٹ بتلاتی رہے گی. اگر نماز بغیر پڑھے بغیر سو گئے تو ذمہ داری نہیں، پتہ نہیں خدا کی پھٹکار برسے یا اللہ کی لعنت برسے گی. جاؤ میرے چاند، اپنے گھر والوں پہ رحم کھاؤ. امی روٹی دے دے، ابو پیسے دے دے، کبھی گھر میں آواز لگائی چلو اذان ہو گئی نماز پڑھو. دادا جی یہاں بیٹھا رہتا ہے، چل میں تجھے چنڈی اٹھا کے لے کے جاؤں گا. دادا جی ٹھیک ہے، تیری بیماری عذر کی وجہ سے تو وضو نہیں کر سکتا، تیمم مٹی پہ کر لے، لیکن میں تجھے چنڈی اٹھا کے لے کے جاؤں گا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. کون عبداللہ بن ام مکتوم؟ امیروں کو دیکھ کے حضور نے غریب کی طرف دیکھا.
طرف اس وجہ سے کہ امیروں کو نخرانہ آ جائے، اللہ نے فرمایا بس وتولا ان جاءہ الاعمی، محمد آج تو اسے اس طرح دیکھا، آئندہ نہ دیکھیو۔ امیروں سے ساری کائنات بھر دی جائے، تیرے اندھے صحابی کی عزت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کپڑے آئے، کوٹ آیا حضور علیہ السلام کے پاس، آپ نے اسے اٹھایا، مسکرائے، فرمایا کوئی میرے عبداللہ بن ام مکتوم کو دے آئے۔ جب کوٹ پہنچا عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس کہ حضور نے بھیجا، کہنے لگا نہیں پہنتا، واپس لے جاؤ، ان سے جا کے کو اگر دینا ہے تو خود مجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤ۔ کیا علم ہوگا، حضور مسکرائے، عبداللہ بن ام مکتوم کو کوٹ پہنانے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایسا پیارا صحابی جو حضور علیہ السلام کی غیر موجودگی میں نبی کے مصلی کا وارث بنتا تھا، امامت کرواتے تھے۔ ایک دن حضور کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، وفاؤں کا بھی آپ کو پتا، اداؤں کا بھی آپ کو پتا ہے، ہمارے عشق محبت کا آپ کو پتا، اب میں ہو گیا بوڑھا، کملی والے میں اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، اب میرے سے چلا نہیں جاتا، بغیر رہبر کے آیا نہیں جاتا، بغیر سہارے کے آیا نہیں جاتا، آپ تو بڑے مشفق ہو، آپ تو رحمت للعالمین ہو، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ بعض جگہ آیا حضور نے ہاں کی نہ کی، اور بعض جگہ آیا آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر، جبرائیل آ گئے، فرمایا محمد اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ خود ہی فیصلے کرنے لگ گئے۔ وَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر دنیا والوں کو بتا دے، اس وقت تک زبان نہیں اٹھتی جب تک خدا کا آرڈر نہ آ جائے۔ اگر میرے عزیزوں خدا کا آرڈر آ جائے تب نبی بولتا ہے، ورنہ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، جبرائیل کیا ہوا کہ اللہ پوچھ رہے، اسے واپس بلاؤ۔ جب واپس آ گئے، کیا پوچھوں؟ اس سے پوچھو کہ اذان کی آواز تیرے گھر میں تجھے آتی ہے؟ عبداللہ اذان کی آواز آتی ہے، کہ جی گھر میں بیٹھا سنتا ہوں۔ کہ پھر رب کہہ رہا ہے تجھے بھی مسجد میں آ کے سجدہ کرنا پڑے گا، تو اللہ کیوں نہ ہو، تجھے بھی گھر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناراض نہ ہونا، اگلی بات کر جاؤں، اصلاح کی نیت سے مجھے بھی سمجھانا، خود سمجھنا۔ یہاں تو آج کوئی مرا، میرے وارث کھڑے ہو جائیں گے قبرستان پہ، مرحوم کے سالے ثواب کے لیے 10 بجے کل قرآن خوانی ہوگی، ایسی ہوتا جی؟ پھر کھانے بھی پک رہے ہیں، خطیب کے لیے علیحدہ کھانا آ رہا ہے، ہائے یتیم کے سر سے سایہ اتر گیا، بچیاں بار بار دروازے پر ماں کے گھٹنے پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں، اور دروازہ دیکھ کے کہہ رہی امی ابو کب آئے گا؟ ماں چھوٹی کو کہتی ہے تو روٹی کھا کے سو، صبح تیرا ابو آئے گا۔ کتنی صبح آئی ابو نہیں آیا، کتنی پریشانی آئی ابو نہیں آیا، کتنے دکھ دروازے پر ہے ابو نہیں آیا، کتنے لوگوں کی انگلی اٹھی ابو نہیں آیا، کتنی غریب کی عزت کو اچھالا گیا۔ میں آج مشورہ دے کے جاؤں گا، چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، اور لوگوں جس گھر سے باپ کا جنازہ اٹھ جائے اور پتہ لگے اس گھر کے اندر بیوہ یتیم بچیاں ہیں، خدا کے واسطے اگر تمہارے گھر کو جانے کے 2 راستے ہیں، اس راستے سے جاؤ جہاں یتیم بچیوں کا گھر نہ آئے۔ تیرے بار بار گزرنے سے کیا پتہ یتیم کے گھر کی طرف انگلی اٹھ جائے، غریب کی عزت کا جنازہ نکل جائے، عرش والا تیرے سے ناراض ہو جائے۔ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اور میرے بچوں، خدا کے واسطے توڑ دو ان موبائلوں کو، اس نے ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا، اس نے قرآن ہم سے ہمیں دور کر دیا، اس نے نمازوں کے سجدوں سے دور کر دیا۔ جو رات کو 4 بجے تک دیکھ رہا ہے، اسے دکان کی تھکن کا احساس نہیں، 10 میل یہاں سے وہاں گجرات گیا، تھکن کا احساس نہیں، موبائل دیکھتے ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اس نے فجر کی نماز سے دور کر دیا۔ کیا بے لذت گناہ، کس کی تصویر دیکھ کے بے لذت گناہ، نہ چھونا ملا، نہ رونا ملا، نہ سکون ملا۔ میرے بھائی کس کی عزت کو دیکھ رہا ہے؟ موت نہیں آئے گی جب دنیا محلے والے تیری عزت کو ایسے نہ دیکھ لے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زنا ایک قرض ہے، آج تو محلے والوں سے لے، کل وصولی تیری بیٹی سے لے کے مچھلی کا دانہ گھر لے کے جانے لگا۔ کوئی اللہ تھللہ رہزن راستے میں مل گیا، انہیں تھیلی کو چھپتا، انہیں نے کہا بھائی اس کے اندر نوٹ کوئی نہیں، سارے دل کی محنت کی کمائی، ایک مچھلی کا دانہ، کھانے والے میرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں نے کہا چل کچھ نہیں ملا، یہی تو ملا۔ وہ دیکھ کے روتا رہ گیا، وہ مچھلی کا دانہ لے کے گھر چلا گیا، اور جا کے کہنے لگا بیوی سے ایسی لذت لذیذ پکا کہ انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں۔ ادھر جس کے ہاتھ سے روٹی چھری آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا۔
کہنے لگا اللہ گھر کیا لے کے جاؤں، بچے بھوکے ہیں۔ ٹہلتا رہا، گھر نہیں گیا۔ کس نے پوچھا کیوں نہیں جاتا؟ کہ اس لیے نہیں جا رہا کہ بچے سو جائیں، میں کس منہ سے جا کے سامنا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ غریب کے ساتھ ظلم ہوا، کل بھول جائے گا، پھر محنت مزدوری میں لگ جائے گا، پھر بچوں کی روزی میں لگ جائے گا۔ وہ تو نہیں بھولا، یہ گھر گیا، کھانا کھایا، رات کو سویا۔ جس انگلیوں سے پلیٹ چاٹی تھی، رات کو انگلیوں میں سڑسڑاہٹ شروع ہو گئی۔ صبح اٹھا تو پورا ہاتھ پیلا ہو گیا۔ کسی کو دکھایا، بڑے کہنے لگے اس کے اندر زہر بات پھیل گیا۔ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا سرجن کے پاس جاؤ، پرائیویٹ اسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے ورنہ زہر بات تیرے جسم میں پھیل جائے گا۔ 4 دن کے بعد ہاتھ کٹے، 8 دن کے بعد بازوؤں میں سڑسڑاہٹ آ گئی، بازوؤں میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھاگا، کب کیا کروں؟ کا زہر تیرے کندھوں تک پھیل گیا، تیرے کندھے تک بازو کاٹنے پڑیں گے۔ جب بازو کندھے تک کاٹ دیے، مہینے بعد سینہ پیلا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا معاملہ کچھ اور ہے۔ کہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی بتا، کوئی ٹیوب بتا، انڈیا چائنا میں علاج بتا، پیسہ لگاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہ مسئلہ پیسوں سے نہیں حل ہوگا، میں تجھے تیرے مرض کی تشخیص بتلاؤں۔ ڈاکٹر صاحب ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے۔ کبھی تجربے میرے بھی بڑے ہیں، بڑے بڑے میرے علاج کیے لیکن ناکامی نہ ہوئی، لیکن تیرے علاج میں ناکامی ہو گئی۔ لگتا ہے تیرے پہ بیماری نہیں آئی، کسی غریب کی بددعا آ گئی ہے۔ اللہ، وہی ہکا بکا رہ گیا، سارا منظر یاد آیا۔ اٹھا ڈاکٹر کے کمرے سے، اسی چوک میں آیا جہاں سے مچھلی چھینی تھی۔ کہنے لگا وہ لوگوں مجھے جانتے ہو؟ کہا وہی ہے نا جو مجھے دکھا کے غریبوں کا پجامے میں پیشاب نکال دیا کرتا تھا، وہی ہے نا تجھے کوئی رستہ نہیں دیتا تھا، ٹھڈے مار کے ٹائر مار کے ان کی پنڈلیوں کو زخمی کر دیا کرتا تھا، تو وہی ہے نا ہارن اچانک دے کے ڈرا کے ہنسا کرتا تھا۔ ہاں کہ وہی ہوں جس نے مچھلی چھین لی تھی، وہ کہاں ہے؟ کہ تیرا تو کچھ نہ بچا، وہ پھر بھی صحیح سالم ہے۔ کہ کہاں ہے؟ کہ صبح ادھر سے آتا ہے، شام کو ادھر چلا جاتا ہے۔ انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب شام کو اپنے گھر کی طرف وہی تھیلا لے کے جانے لگا، وہ سامنے آیا، چہرہ پہچان کے تھیلا چھپا لیا۔ کہنے لگا بھئی آج تو تھیلا نہیں چھینے گا۔ رو کے کہنے لگا ہائے میرے تو ہاتھ ہی سلامت نہیں رہے، تھیلا تیرے سے کہاں چھینوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہ پہلے یہ بتا مجھے معاف کر دے۔ کہ بھائی میں نے تو تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جب تھیلا لے کے گیا تھا، میرے بچے ساری رات بھوک میں تڑپتے رہے، میں نے تو ان کو روتا دیکھ کے تجھے معاف کر دیا، بیوی ساری رات لڑتی رہی، میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا، بھوکے بچوں کو دیکھ کے میری صحت کا جنازہ اسی دن نکل گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا۔ کہ پھر تکلیف کیسے آئی؟ کہاں ایک بات ہے کہ جب میں گھر گیا میری بیوی نے مجھے تانا دیا، کہنے لگی لگتا تو بڈھا ہو گیا، تیرے سے بچوں کے لیے کمایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، تجھے کیوں خیال نہیں آیا؟ تیرے بچے رو رو کے تیرا نام لے کے یاد کر کر کے سو گئے۔ کہ بس میں بستر پہ جا کے لیٹا، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، میرے آنسو خشک ہونے نہ پا رہے تھے، میں نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ میں تو کمزور ہوں، تو تو کمزور نہیں ہے۔ بس اتنا میرے منہ سے جملہ نکلا۔ کہنے لگا دیکھ اس نے اپنی طاقت دکھائے، نہ میرے پاس ہاتھ بچے نہ بازو بنے، اگر تو معاف نہیں کرے گا لگتا یہ وجود بھی اس طرح ضائع ہو جائے گا۔ غریب کی بددعا نہ لینا، غریب کی بددعا نہ لینا، غریب کی بددعا نہ لینا، پھر کہوں غریب کی بددعا نہ لینا۔ او لوگو کسی کو اتنا مت ستانا کہ وہ تمہارے سے تنگ آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے اور رو رو کے تمہارا نام لینا شروع کر دے۔ خدا کی قسم اس کا نام اگر اس تک پہنچ گیا تو تیرا میرا دنیا کے اندر کچھ نہیں بچے گا۔ کوشش کرنا جب جنازہ اٹھے میرے چاند، کوئی ایسا آدمی جنازے میں لے کے نہ جانا جو تیری میری چرپائی کو دیکھ کے کہ اچھا ہوا مر گیا جان چھوٹ گئی۔ قیامت سے پہلے اللہ ایک اور قیامت کھڑی کر دے گا، مرنے والے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ فرشتوں ذرا نماز کو نمازوں کا ثواب، روزے حج کا ثواب، درود شریف پڑھنے کا ثواب پڑے کر دو۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کہتے بھی بتاتا ہوں کیا کرے گا۔ فرمایا ثواب تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے یہ بتا تیرے جنازے کے ساتھ ایک آدمی چل رہا تھا،
جو تیرے جنازے والی چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹ گئی، پہلے بتا اس کا کتنا دل دکھا کے آیا، اس کو کتنی تکلیف دے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے سوال ہوگا میاں کہ جی اللہ کا جب تیرا جنازہ اٹھ رہا تھا تیرے گھر میں چگھاڑ دے دھاڑ دے کی آواز آئی تھی، جی اللہ کون تھا؟ یا اللہ 4 بچیاں تھی، اور کون تھا؟ ایک بیٹا تھا، اور کون تھا؟ یا اللہ بیوہ تھی، کہ وہ کون تھا جو تیری چرپائی کا پایا پکڑ کے باہر آئی اور اس کے دوپٹے کا ہوش نہیں، اس جتی کا ہوش نہیں، وہ روتی ہوئی بازار تک آ گئی، کہنے لگی چاچو ابو نو کتھے لے کے جا رہے ہو؟ چاچو ابو نو کتھے لے کے جا رہے ہو؟ یہ اللہ وہ میری سب سے پیاری بیٹی تھی۔ اللہ فرمائے گا کھڑا ہو جا، ہلنے نہیں دوں گا۔ اتنی پیاری بیٹی جس نے تجھے آنسوؤں کے ساتھ تیری ڈولی کو رخصت کیا، بتا وراثت میں اس کا حق دے کے آیا کہ نہیں؟ اگر ہاں کر دی تو بیڑا پار، اگر نہ کر دی تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آیا، علماء اکرام سے میں تو دن رات جلسوں میں بیٹھتا ہوں، بڑے بڑے ولی کامل، بڑے بڑے شیخ الحدیث حدیث سناتے ہیں، فرماتے قیامت کا دن ہے، اگر کسی نے کسی کا پیسہ کھایا تو پیسہ ہی ہاتھ میں لے کے آئے گا، کسی نے کسی کی بکری لے لی تو بکری وہ ہاتھ میں لے کے آئے گا، کسی نے گائے لے لی تو گائے لے کے آئے گا، کسی نے کسی کی زمین لے لی تو زمین ہی ہاتھ میں لے کے آئے گا۔ اللہ پوچھ اس نے میرا حق کیوں کھایا تھا؟ خدا کے واسطے لوگوں پہ رحم تو بعد میں کرو، پہلے اپنے پہ رحم کرو، اپنے پہ رحم کرو۔ مجھے نہیں پتا تمہارا قبر والوں کے متعلق کیا عقیدہ ہے، لیکن میرے بڑوں کا میرا عقیدہ یہ، جاؤ قبرستان چلے جانا، فرماؤ لوگوں جب دنیا دل کے اندر گھر کر جائے، جب دنیا کی محبت دل میں آئے، اس محبت میں نہ تمہیں ماں باپ کی نہ بہن بھائیوں کی تمیز رہے، نہ چھوٹے بڑے کا خیال ہو، فرمایا اس وقت پھر قبرستان جاؤ، قبروں کی حالت دیکھو تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں تو روزانہ قبرستان جاتا ہوں، کبھی کسی کا انتقال کبھی کسی کا، فرمایا نہیں، جب سورج غروب ہو جائے، ہلکی ہلکی چاندنی ہو، ہر طرف ہو کا عالم سناٹا چھایا ہو اور اندھیرا ہو، اس وقت قبرستان جایا کر اور جا کے قبروں کا ویرانہ دیکھا کر۔ اگر پھر بھی تجھے اللہ یاد نہ ہے تو سمجھ لے تیرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر قبروں کی حالت دیکھ کے پھر بھی تجھے اللہ یاد نہ ہے، سمجھ لے خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ ساری خرابی کب ختم ہوگی؟ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے دربار میں سچے دل سے بیٹھے گا اور اللہ کے دربار میں بیٹھ کے ندامت کے دعا صبح آئے گا۔ حضرت شاہ جی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے بچوں کے لیے بڑا بخیل تھا، مرنے کے بعد بچوں نے باپ کے ساتھ پیسوں کی تھیلیاں بھی قبر کے اندر اتار دی۔ چند دن کے بعد بچوں کو پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے کہا ابا کے ساتھ جو تھیلیاں دفنائی تھی، علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا تھیلیاں نکال لو۔ جب قبر ہٹائی، پٹی ہٹائی تو دیکھا تھیلیاں پھٹی پڑی، پیسے پورے وجود پہ چپکے پڑے۔ ایک بیٹے نے یوں کر کے درہم و دینار شرفی اٹھائی، اتنی گرم تھی کہ انگلیوں کے اوپر 2 آبلے پڑ گئے، چھوڑ کے آ گئے۔ طرح طرح کے طبیبوں، ڈاکٹروں، حکیموں کو دکھایا، گھر کے ٹوٹ کے استعمال کیے، لیکن شفا نہ ملی۔ کسی نے کہہ دیا آرام کیوں نہیں آتا، تھک گیا علاج کرا کے، کہنے لگے دلی میں چلا جا، ایک قرآن کا عاشق شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جا، تیرے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ دہلی چلا گیا، شاہ جی کی خانقاہ پہ پہنچے، حضرت میں تو کوئی کام کر رہا تھا آگ کا، انگلیوں کو آگ لگ گئی، ہاتھ زخمی ہو گئے، حجی پھونکا مار دو۔ آپ نے کچھ پڑا، پھونک ماری کا بہتری ہوئی کا اور ساڑ بڑھ گیا، پھر پڑا پھونک ماری کا بہتری کا جو کا تو ہے، تیسری مرتبہ پڑھ کے پھونک ماری کا بدستور درد ایسا ہے۔ آپ نے بڑا جھوٹ بولتا ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ والے ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، بالکل یہ جہنم کی آگ ہے۔ جب سارا ماجرا سنایا، فرمایا نہ عبدالعزیز کی پھونک سے ٹھیک ہوگا، نہ طبیب کی طب سے ٹھیک ہوگا، نہ حکیم کی حکمت سے ٹھیک ہوگا، نہ گھریلو ٹوٹکوں سے ٹھیک ہوگا۔ اللہ والے کیا کروں؟ فرمایا گھر چلا جا، جب رات ہو جائے، دنیا سو جائے، بنانے والا جاگتا رہے، فرمایا وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ جانا، ندامت کے دعا سو نکالنا،
پھر دونوں آنسوؤں کو انگلی پہ لے کے یہاں بن لینا، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ کہا حضرت جی یہ دو آنسو کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ کی آگ تو کیا، جب دو آنسو نکالتا اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا۔ قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام حضور کے سامنے سے ایک پیالہ لے کے جائیں گے، رحمت والے نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے اس کے اندر کیا ہے؟ کملی والے یہ آنسو ہیں تیری امت کے، جو آنسوؤں کے ساتھ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ رات ایک ہے، سونے والے دو ہیں، ایک مسیری پر تکیے پہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کے سو رہا، ایک مسلح پہ سر رکھ کے رو رہا۔ راتیں دونوں کی گزر گئی، سونے والا سبحان خواب دیکھتا گیا اور رونے والا اللہ کو بھی پا گیا، اللہ کے رسول کو بھی پا گیا ہے۔ اللہ میں ایسی رات نصیب فرما دے، اللہ جس میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو میرے ویرا، رات کو جب اٹھا کر اللہ کے واسطے 12 گھنٹے 11 گھنٹے کی رات ہے، صرف 15 منٹ اللہ کو دے دے، 25 سال 50 سال کی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ نماز ظہر اپنی جگہ، فجر کا ثواب اپنی جگہ، عصر مغرب عشاء کا ثواب اپنی جگہ، لیکن ساری نمازوں میں ایک نماز اللہ کی لاڈلی نماز ہے جو تہجد کی نماز ہے۔ فرمایا بندہ جب مصلی پہ بیٹھ کے اس کو پڑھنے لگتا ہے، یہ اتنی لاڈلی نماز ہے جب تک اللہ سے اس کے مسئلے حل نہ کروا دے پڑھنے والے کو مصلی سے اٹھنے نہیں دیتی ہے۔ بھائی اپنی آخرت کی فکر کیجئے، چھوڑ دو حکومتیں جو کر رہی، گھر میں بیٹھے حکومت، باہر بیٹھے حکومت، بازار میں بیٹھے حکومت، تم نے کچھ نہیں کیا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے حاجی بڑے سے پوچھا ابا جی کیا بات ہے، کبھی آلو 20 روپے مہنگا، کبھی 10 روپے سستا، کبھی آٹا 80 روپے کی تھیلی، کبھی 800 کی تھیلی، ابا جی کیا بات ہے، کبھی گوشت 5 روپے کا، کبھی 10 روپے کا۔ حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے، فرمایا بیٹے تو کیا سمجھا حکومت نے کیا، تو کیا سمجھا کہ مافیا نے کیا؟ نہیں اس کے اندر کسی کا دخل کوئی نہیں۔ حضرت جی پھر کیسے ہوا؟ کہ اللہ کے خزانے میں ایک ترازو ہے، دستی اللہ کے ہاتھ میں، اس ترازو کے 2 پارٹ ہیں، ایک پارٹ کے اندر کھانے پینے والی پہننے اوڑھنے والی چیزیں رکھی ہوئی اور دوسرے کے اندر انسان کے اعمال رکھے ہوئے۔ جب بندے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نیک کام کریں گے تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، چیزوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے۔ اور جب بندے نماز روزے سے غافل ہو جائے تو گناہ والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، جن نئی چیزوں کے ریٹ اللہ زمین پہ گراتا ہے، بدعمالیوں کی نوسط کی وجہ سے ان چیزوں کے ریٹ دوبارہ بڑھا دیتا ہے۔ اتنی سی بات ہے بھائی، آؤ سارے اب نماز پر آ جاؤ، سارے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سمجھ لو دین بھی کامل ہو گیا، دین نعمتیں بھی اللہ نے مکمل کر دی، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام ہمارے لیے پسند کیا۔ ہم پٹھان بعد میں امتی پہلے، ہم اوان بعد میں امتی پہلے، ہم تارڑ بعد میں امتی پہلے، ہم کمبو بعد میں امتی پہلے، دکان والے بعد میں، نبی کے کام والے پہلے، بادشاہ بعد میں، نبی کے کام والے پہلے، تاجر بعد میں، نبی کے کام والے پہلے، شوہر بعد میں، بیٹے بعد میں، اولاد بعد میں، یار بار میں بعد میں، دکاندار بعد میں، پہلے نبی کے کام والے۔ بولو ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ نبی کے کام والے تھے، 450 صحابہ آئے پاکستان میں، نبی کے کام والے۔ ابھی میرے عزیزو سکھر کے اندر محبوب گوٹ ہے، 3 صحابہ پیدر پہ 7 سو رہے ہیں، عبداللہ جوہری رضی اللہ، عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالی، 3 صحابہ سو رہے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہوئی، صحابہ کی قبروں کی زیارت میں گیا۔ شیخ الحدیث صاحب 80 سال کی عمر کا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کہنے لگے مولانا تشویش لائی کوئی؟ میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے نبی کے صاحب یہ دکھا۔ کہ اللہ اکبر، عبداللہ جوہری کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی، میں نے دیکھا کرتا گھٹنوں سے نیچے، تہمت ٹخنوں سے پنڈلیوں تک۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ مدینے کا لباس ہے۔ میں نے جو ہاتھوں پہ کڑھائی دیکھی، ہاتھوں پہ میں نے سلائی دیکھی، پورے پاکستان کے اندر ان نقشے کو لے کے پھرتا رہا، مجھے ایسی سلائی کرنے والا نظر نہ آیا۔
عبداللہ جوہنی نے ایک ہاتھ یہاں رکھا تھا، ایک ہاتھ پیٹ پہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر میں انسان نہیں چاند لیٹا ہوا ہو۔ میں نے عبداللہ جوہنی سے پوچھا، میں نے کہا پیٹ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ کہنے لگا یہاں ہماری ماں تھوڑی بیٹھی تھی، ہمیں روٹیاں پکا کے دے، ہم تو اللہ کا قرآن سناتے تھے، جب پتھر بھی کھا کھا کے، پتے چبا چبا کے پتے بھی نظر نہ آئے تو بھوک کی وجہ سے میں زمین پہ گر گیا، مجھے بھوک لگی، میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، اسی حالت میں میرا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ جاؤ نبی کے امتیوں کو بتا دو، ہم بھوکے رہ کے قرآن نہ چھوڑا تو پیٹ بھر کے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، ہم نے بھوکے رہ کے نمازوں کا سجدہ نہ چھوڑا تو پروٹھے انڈے کھا کے نمازوں کے سجدے نہ چھوڑنا۔ بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، اللہ اکبر، ہمارا اللہ سے ایک تعلق ہے، حضور سے ایک نسبت ہے، نماز کا تعلق ہے، اتحیات میں درود شریف کی نسبت ہے۔ خدا کے واسطے اس نسبت کو ماتھے کے جھومر کی طرح سجا لو، اس نسبت کو سہرے کی طرح باندھ لو، یقین جانو اس نسبت کو چہرے پہ سنت رسول کی طرح۔ مجھے چاند ایمانداری سے بتا، مجھے چاند میرے پیارو، تمہارے ناروے ہالینڈ میں اس پٹی کے لوگ بہت زیادہ ہیں، انہوں نے ایک کارٹون بنایا، گستاخ رسول بن گئے، یا تمہاری گلی کا نئی روزانہ 200 کارٹون بنا کے آج کے رسول کیسے بن سکتا ہے؟ اسے مکہ مدینہ تصویریں لگانے کی اجازت کس نے دے دی؟ اسے اللہ اکبر 12 ربیع الاول 10 محرم کو نیاز کرنے کی اسے کس نے اجازت دے دی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اور میں یوں کر کے پیپر پھاڑ دوں، قاری صاحب کہیں گے آپ نے کیا کیا؟ بولنا اس پہ نام لکھے ہیں، آپ کو پھاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اور ایک کاغذ پہ قاری صاحب کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ہزاروں سنتوں کے جنازے نکلتے ہوں گے، بتاؤ نبی کو چپ کرانے والا کون ہوگا؟ اور میرے بھائیا یہ تو نسبت کا مذہب لے کے چلا جا، یہ نسبت بڑی پیاری ہے، اس نسبت کا 4 انچ کا فاصلہ کوئی نہیں، 4 انگلیوں کا، یا 2 مرتبہ سر 2 دن نہ دو، بدبو آوے گی، کیڑیے پڑ جائے گی، لیکھے بجوئے، لیکن یہ بھی تو داڑھی کے بال ہے، زندگی گزر گئی، نہ کوئی لیک پڑی نہ جو پڑی، کیونکہ اس کی نسبت مدینے کے ساتھ ہے، اس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ ہے۔ خدا را اپنے چہرے پہ سجا کے چلے جاؤ، امید اللہ اس پر ترس کھا کر اللہ ہمیں عذاب سے بچائے گا، اللہ عذاب قبر سے معاف کرے گا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ او لوگو جو حضور کے ساتھ اپنی نسبت رکھنا چاہتے ہو، آج ارادہ کرو، انشاءاللہ داڑھی بھی کٹائیں گے، سنت کے مطابق سجائیں گے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو آج اپنے رب سے وعدہ کرے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میری داڑھی نہیں کٹے گی، پوری سنت کے مطابق سجے گی؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ بھائی پکا سچا اللہ سے وعدہ کرو، نہیں کاٹنی آج کے بعد داڑھی، پوری سنت کے مطابق سجاؤں گا، کرتے ہو وعدہ میرے بھائی؟ پکا وعدہ۔ تیسرا میرے بھائی، دین پھیلا قربانیوں سے۔ 2 منٹ اور بات کر لو بھائی۔ پچھلی امتوں کے ذمے ایک کام تھا، حضور کی نسبت کے ذمے نیابت کے صدقے ہمیں یہ کام 3 حصوں میں اور بڑھا کے ملا۔ پچھلی امتوں کے ذمے تھا ایمان لانا، اس امت کے ذمے ایمان کا لانا بھی، ایمان کا پکانا بھی، ایمان کا بچانا بھی، ایمان کا پھیلانا بھی۔ جتنی ایمان کی دعوت دیں گے، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ہر کے طریقے میں ناکامی، حضور کے طریقے میں کامیابی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سچا بھی، سچا بھی، سونا بھی، اعلیٰ بھی، بلند بھی، یہ طریقہ تیری میری زندگی میں آئے، ورنہ نجات ہونا مشکل ہو جائے گی۔ یہ کلمے کی دعوت، جتنی ایمان کی دعوت دیں گے ایمان بنے گا، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے۔ جتنی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے اور کہنے والوں کے لیے رات کو رو رو کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اتنا ایمان مضبوط بنائے گا۔ پھر یہ کفل میں بھی ساتھ جائے گا، پھر یہ بادشاہوں کے سامنے بھی جائے گا، پھر یہ عدالتوں کے سامنے بھی جائے گا، پھر یہ سولی پر حسین کی طرح ساتھ جائے گا، پھر میرے عزیزو بلال کی طرح مکے کی تپتی ریت میں بھی ساتھ جائے گا۔ کون حبشے کا بلال؟ ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بھی بندھے ہوئے، باہر سے شور کی آواز آئی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا کے دیکھا، بلال گھسٹتا جا رہا ہے اور کھال بلال کی علیحدہ ہوتی جا رہی ہے، بلال کے خون کے فوارے زمین پہ گرتے جا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا، آنکھ میں آنسو آیا، کسی نے کہا بلال تجھے دیکھ کے حضور رونے لگ گئے۔ بلال نے جلدی جلدی اپنے آنسوں کو صاف کیا اور ہنسنے لگے، حضور کی طرف کہنے لگے
قبلی والے میں ہنس رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بلال تیری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ بلال رو کے کہنے قبلی والے تکلیف کی بات چھوڑو، اندر جا کے بیٹھ جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، جب تک تیرا حبشے کا بلال زندہ ہے محمد تیری طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، اللہ کے دل کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آج میرے عزیزو ہائے بلال کو کوئی جا کے بتا دے، دین لوار سا ہو گیا۔ آج جا کے بلال کو بتا دے میرے گھر میں 1 سال ہو گیا قرآن کسی نے نہ کھولا، آج جا کے بلال کو بتا دے رمضان المبارک کے بعد آج تک میرے گھر میں کسی نے نفلی روزہ نہ رکھا، ہائے جا کے بلال کو بتا دے جو امت زمزم پینے کو ترستی تھی اس کی راتیں شرابوں میں گزر رہی ہے، آئے جا کے کوئی بلال کو بتا دے تو موجود نہیں تھا اس وقت جب حاتم طائی کی بیٹی دربار میں آئی تھی، حضور علیہ السلام نے کندھے سے چادر اتار کے بلال کی طرف پھینکی اور خود کر کے خود نظریں نیچی کر لی، فرمایا بلال اس بیٹی کے سر پہ چادر ڈال۔ بلال کہنے قبلی والے کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بلال اگر تو بے تمیز کرنے لگ گئے کافر مسلمان تو بعد میں آنے والوں کو کون سمجھائے گا، جا اس بیٹی کے سر پہ نبوت والی قبلی ڈال دے اور دنیا والوں کو بتا دے بیٹیوں سر ننگا نہ کرنا، تمہارا نبی سر ننگا کرنے نہیں آیا بلکہ کافروں کی بیٹیوں پر بھی چادر دینے کے لیے آیا۔ اللہ کرے میری آواز میری بہنوں تک چلی جائے۔ مولانا سارے علماء اکرام بیٹھے ہو، سردی کا موسم ہے، کتنے افراد چادر لے کے آئے، شرعی مسئلہ ہے، جب آپ نے نماز پڑھی ہوگی تو کہا ہوگا اللہ اکبر، ایسے رکو سے تو شروع نہیں کی، ایسے کہا اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کا شریعت کہتی ہے بے شک سردی جتنی مرضی کیوں نہ ہو چادروں سے ہاتھ باہر نکال کے اللہ اکبر کہے، جو شریعت میرے لیے وہ شریعت میری بیوی کے لیے وہ میری بچی کے لیے، اور سردی تو مسجد میں زیادہ، گھر میں ہیٹر لگا ہوا ہے، کمرہ بند ہے، وہاں نبی کی امت یعنی کہا اللہ اکبر، جلدی سے آواز آئی چادر کو ہاتھ کے اوپر لے لے، ہاتھ نکال لے نہیں بلکہ میرے سامنے بھی ہاتھ کو چھپانے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہنسنا والو اگر اللہ نماز کی حالت میں اپنی بندی کے ہاتھ ظاہر نہیں کرتا وہ گجرات کی مارکیٹوں میں لنڈے بازار میں بندی کا چہرہ کیسے ظاہر کرے گا؟ مجھے ایمان سے بتاؤ جب رکوع کی باری آئی بندے اپنے جسم سے ہاتھ علیحدہ کر، عورت کو کہا اپنے جسم کے ساتھ جوڑ، تیری بکھیوں پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، تیرے باپ کی نظر نہ پڑے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا الجاہلیۃ فإن لم تجدوا پڑھ کے دیکھو، فرمایا بیوی کمرے میں اکیلی ہو، شوہر کو بھی چاہیے اجازت لے کے کمرے کے اندر آئے، شوہر کو بھی چاہیے کنڈی کھٹکا کے آئے، جب شوہر بغیر اجازت کے کمرے میں نہیں آ سکتا تو محلے والا تیرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا میرے بندے جب تیرا جنازہ اٹھے گا 3 کپڑوں میں کفن دے گے، ایک سینہ بل 2 چادریں، جب باری عورت کی آئے گی 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، ایک سینہ بل، 1000 بل، 2 چادریں، ایک دوپٹہ، یا اللہ اس کے سر پہ دوپٹہ دوں جس نے اپنے دوپٹے کو 8 مارچ کو اسلام آباد کے اندر اس دوپٹے کو اچھال کے کہا تھا میری مرضی میرا جی سب، اللہ اس پہ دوپٹہ دوں، آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک عورت کے چلانے پہ 11 مہینے ہو گئے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا ہے، میری مرضی میرا جی سب، میری مرضی میرا جی سب۔ عرش والے نے اعلان کیا او میرے بندو اسے سمجھاؤ، اس کو میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی، جسم میرا نہیں اللہ کا جسم ہے، اس کو خبردار گلے میں دوپٹہ لے لے، اس کو چہرے پر دوپٹہ لے لے، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا، اگر میں پردے کروانے پہ آ گیا، اگر منہ چھپوانے پہ آ گیا تو عورتوں کی تو دور کی بات ہے، تمہارے مردوں کو ماس کی صورت میں برقع نہ پہنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس نے مردوں کے چہرے بھی چھپوا کے رکھ دیے۔ آج میرے عزیزو 11 مہینے ہو گئے، مکے میں بھی داخلہ بند، مدینے کے اندر بھی داخلہ بند، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ پیسہ پاس ہے، پاسپورٹ پاس ہے، اور میرے عزیزو ہمارے پاس پاسپورٹ کے بھی میعاد باقی لیکن مدینے میں جا نہیں سکتے۔ اللہ اب یہ نوبت اب بھی ہڑدر بھی نہیں گئی بزرگوں، ڈٹائی پر دیکھو اب بھی کہہ رہے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے، اب بھی ہوا کو کہہ رہا ہے خود کیوں مسلح پہ نہیں مرتا؟ اب بھی کہتا ہوا تو حضور کو منا کے لا، اب بھی ہوا کو بھیج رہا ہے، خود اپنے دل کو مدینے کیوں نہیں پہنچاتا؟ خود اپنے گناہوں کے ساتھ مسلح پہ بیٹھ کے کیوں نہیں روتا؟
اب بھی تیرے درمیان ہوا واسطہ بنے گی. رحمت کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے, ناراضگی کے دروازے کھلے نظر آ رہے, توبہ کا دروازہ پتہ نہیں کس وقت بند ہو جائے. اللہ نے یوں مروڑنا دروازہ بند ہو جائے گا. میرے بھائیوں خدا کے واسطے اللہ فرماتا ہے اپنی عورتوں کو پردے کرواؤ, 5ویں چادر سر پہ اڑا کے اندھیری قبر میں میری بندی کو ڈال. جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا, وہ تیرے میرے سامنے غیروں کے سامنے ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ کون سمجھائے؟ یہ آزادی نہیں, یہ لعنت ہے. یہ آزادی نہیں, یہ بغیرتی ہے. میری بچیوں اگر تمہارے تک آواز آ رہی ہے اور تم آمنہ کے لال کا حیا کرو, اپنے باپ کی داڑھی کا حیا کرو, اپنے دادے کی غیرت کا حیا کرو. کہاں جا رہی ہو؟ تم تو اس ماں کی گود میں پلی ہو. اللہ اکبر. تمہاری ماں کا نام تو فاطمہ, تمہاری ماں کا نام تو عائشہ, تمہاری ماں کا نام خدیجہ. اللہ اکبر. اور تمہارے روحانی باپ, تمہارے روحانی باپوں کو نام تو عثمان ہے. اللہ اکبر. جن کو دیکھ کے فرشتے آنکھیں بند کیا کرتے تھے. کون فاطمہ کہ جس کے بال کھلے دیکھ کے سورج بادلوں میں چھپ گیا. آج اسی کی بیٹی بازاروں میں رولتی پھر رہی ہے, 500 روپے کے پیچھے جسم فروشی کر رہی ہے, 100 کا بیلنس کروا کے ساری رات اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں بابو, اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مجھے شرم آتی ہے, میں بغیرت کوئی نہیں, لیکن میں ڈر کے نوجوانوں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. زیادہ رونا رو گا, لوگ کہے کہ جان کے رو کے جا رہے. اور نہ ہنس سکتا ہوں نہ رو سکتا ہوں. ہنسوں تو اس وقت جب میں جہنم سے بچ جاؤں. مولانا عبدالغفور صاحب مدنی ٹیکس لا والے, مفتی محمد حسن صاحب اور میں ان کے پاس رات کو 1:30 بجے کھڑے تھے. اب تو فوت ہوئے بھی 2 سال ان کو ہو گئے. یہ وہی ہستی ہے جس کے پاس ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس صاحب بخاری شریف کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے. رات کو 1:30 بجے حضرت کے پاس کھڑے. کسی نے کان میں کہہ دیا یہ عبدالحنان صدیقی خطیب پاکستان, کامیاب خطیب ہے. حضرت میری طرف دیکھا, مسکرائے, اپنے تکیے کے نیچے سے عجوا کھجوریں نکال کے سب کو ایک ایک دے دی. مجھے پکڑائی, کہنے لگے بھائی ناراض تو نہیں ہوگے, ایک بات کہوں. میرے کہا جی نہیں. کہ میں بھی ناکام ہوں. مفتی محمد حسن صاحب کی طرف کہنے لگے یہ بھی ناکام ہے, یہ بھی ناکام, یہ بھی ناکام. کہنے لگے آپ بھی ناکام ہیں. کامیاب تو اس وقت ہوں گے جب ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. ابھی تو سارے بھائی ناکام ہیں. کوشش کرو کامیاب ہونے کی. کلمہ لینے کے لیے نماز کا ساتھ لے لو, روزے کا ساتھ لے لو, تقوی پرہیزگاری کا ساتھ لے لو, لوگوں کے احساسات کا ساتھ لے لو. لوگوں کے زخم کے کیڑے نہ بنو, لوگوں کے زخموں کے مرہم بنو. ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے, گڑ نہ دو گڑ جیسی بات تو کر دو. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو. اتنا کہہ دو اللہ تیرا بھلا کر دے. میرے بھائیو دنیا تھوڑی اور آخرت کی زندگی بہت زیادہ. یہ تھوڑی دنیا, آخری بات, قل متاع الدنیا قلیل. جسے کہا قلیل ہے یہ جہان, یہ پلازے, یہ مارکیٹیں, یہ پہاڑ, یہ سمندر, تھوڑی دنیا. حاجی مولا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ 90-91 میں فرمایا کرتے تھے یہ ساری دنیا مکڑی کا جالا, یہ ساری دنیا دھوکے کا گھر ہے. اصل آنکھ تو مرنے کے بعد کھلے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا علی اور محنت کر لیے مرنے کے بعد تو سونا ہے. حضرت علی ٹھنڈا ہو کا برا کا کون کہہ رہا مرنے کے بعد سونا, مرنے کے بعد تو انسان کی آنکھ کھلے گی, اس کا کیا دیا اس کے سامنے آ جائے گا. آج سارا مجمع رو کے بھی دکھا گیا, ہو بھی نکل گئی, آ بھی نکل گئی. یہ رونا بھائی ہمیشہ ساتھ رہے. بازاروں میں جاؤ اللہ کا خوف ساتھ رہے, دکانوں پہ بیٹھو کاروبار کرو اللہ کا خوف ساتھ کرے, بیوی کے ساتھ بستر پہ سو اللہ کا خوف ساتھ رہے, اپنے پرایوں میں بیٹھو, دوستوں گیدرنگ میں بیٹھو اللہ کا خوف ساتھ رہے. اور نمازوں کی تو بات ہی چھوڑ دو, ایسے نماز پڑھو جیسے علی پڑھا کرتے تھے. نماز سے پہلے منہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے. غلام کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا علی کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کرتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں اسے تعریف کر کے سناتا رہوں, وہ منہ پھیر لے تو علی کیا کرے گا. تو بھائیو ہر حال کے اندر اللہ کا شکر, 3 کام امت کے اندر آ گئے, امت کے بیڑے پار ہو جائیں گے. پہلا کام راتوں کو جلدی سونا, فجر کی وقت اٹھ جانا, اور تیسرا کام ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا. جب یہ 3 چیزیں ہمارے اندر آ گئی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد ہو جائے گی.
اب سارا مجمع اپنے گناہوں پر آنسو بہا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جو تیرے اختیار میں اللہ کی مدد سے جو تو کر، جو اس کے اختیار میں وہ کرے گا۔ اب حضور کی نعمت کے صدقے، ختم نبوت کے صدقے، یہ کام امت کی بھلائی کا آپ کے میرے ذمہ۔ میرے عزیزو تم کوئی بھی ہو مسلمان، نسبت تمہاری امت خضرا سے ہے تو تبلیغ والا کام ہر ایک کے ذمہ ہے۔ آج نیت کرو انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے کریں گے، کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ اس جمعرات کو تمہاری مسجد سے جماعت سے روزے کی انشاءاللہ نکلے، کون کون ساتھی بنے گا 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں؟ نیت کرو انشاءاللہ تعالی، نیت کرو، کھڑے ہو کے کرو، ایک جماعت تو پوری کم از کم دے دو انشاءاللہ۔ ارادہ 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤں گا، نیت کرو، کھڑے ہو کے بزرگوں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، بس اس سے انشاءاللہ سے روزے کی جماعت کرتے ہو سارے، نیت کھڑے ہو کے دکھاتے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، داعی بنائے، حضور کی نسبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زمیر صاحب ذرا لا لیجیے جی، ہو گیا گزارش، دعائی کرنی ہے ادھر